بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں کی دلنشیں تشریح بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں المؤمن جل جلالہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں وہ بیان کرتا ہوں اور ان کی تشریح۔ اس سے پہلے المؤمن جل جلالہ بیان ہوا تھا۔ آج اس سے آگے المہیمن جل جلالہ، جس کا مطلب ہے پوری نگہبانی فرمانے والا۔ اس اسم مبارک کے تحت 3 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، المہیمن نام ہے اس ذات کا جو 3 صفات کے مجموعے کے ساتھ موصوف ہو۔ پہلی صفت ہر چیز کے تمام احوال کا علم ہو۔ دوسری صفت اس چیز کے فوائد حاصل کرنے پر مکمل قدرت ہو۔ اور تیسری صفت ان فوائد اور مصالح کو پابندی سے حاصل بھی کر سکے۔ ان صفات کے جامع نام کا المہیمن ہے، اور یہ تینوں صفات اللہ رب العزت کے سوا کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ المہیمن المطلع علی خفایا الامور وخباب الصدور الذی احاطہ بکل شیء علما۔ ترجمہ: المہیمن جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام مخفی امور سے آگاہ ہو اور دلوں میں چھپی ہوئی باتوں پر مطلع ہو، اور جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہو۔ المہیمن جل جلالہ کے دوسرے معنی شاہد کے بھی ہیں، یعنی ایسا حاضر باخبر جس کے علم سے ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہوتا۔ مخلوق کے تمام کاموں کی نگرانی کرنے والا، ان کے رزق، ان کی عمروں اور اخلاق، ان سب کی نگرانی کرنے والا المہیمن جل جلالہ۔ مالک آسمان کے عرش کا ہر ذرے اور قطرے کی نگرانی کرنے والا، اسی کی خوشنودی کی خاطر چہرے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ اسم مبارک قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے۔ المؤمن المہیمن العزیز الجبار، سب کاموں کا نگہبان وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کی نگہبانی کا پورا سامان کیا ہے۔ ہمارے جسم میں سب سے نازک عضو آنکھ ہے، تو دیکھو اس کی حفاظت اس نے کس مضبوطی سے کی ہے۔ دماغ جہاں سے سارے جسم کے احکامات صادر ہوتے ہیں، اس کو ایک جھلی پھر دوسری جھلی میں محفوظ کر کے مضبوط سر کی نگہبانی میں دے دیا، جس کی ساخت کچھ ایسی بڈول سی ہے کہ وہ اپنے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے مغز کی خوب حفاظت کر سکتا ہے۔ ہر ذی روح کو اسباب حفاظت دیے گئے ہیں۔ اس المہیمن جل جلالہ نے ہر چیز کی نگہبانی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیدا کی ہے۔ بعض کو حفاظت کے لیے ڈنک عطا کیے، بعض کو کاٹنے کے لیے دانت، بعض کو پنجے دیے، بعض کو اچھلنے کودنے کی طاقت، بعض کو دم اور چونچ، بعض کو سینگ، بعض کو قدرتی مکارزنی، بعض کو ٹکر مارنے کی طاقت، بعض کے جسم میں ایک قسم کی بجلی اور بجلی کا سا کرنٹ پیدا کر دیا ہے، اور پھولوں کی نگہبانی کے لیے کانٹے پیدا کیے۔ بعض جانوروں کی حفاظت ان کی بدبو کرتی ہے، اور ہماری نگہبانی کے لیے عقل پیدا کی۔ درختوں کی حفاظت ان کی جڑیں اور دور دور تک پھیل جانے والی نسیں کرتی ہیں۔ زمین کی حفاظت پہاڑ کرتے ہیں، اور ستاروں کی حفاظت ان کی آپس کی کشش، ان کی فضا اور ان کا ماحول۔ ایک فلک کو دوسرے فلک کا ماحول راس نہیں آتا، لہذا وہ ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہو پاتے، اور ان کے ستارے ان ہی کی نگہبانی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ المہیمن جل جلالہ نے بعض جانوروں کے منہ میں ایسا لعاب پیدا کر دیا کہ ٹہنیوں سے پتے کھاتے ہوئے اگر کانٹے ان کے منہ میں لگ جائیں
وہ فوراً اس کے لعاب کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں۔ المہیمن جل جلالہ نے اس کی لمحوں میں وہ کانٹے پگھل اس کی زبان اور اس کے منہ کے اندرونی حفاظت کے لیے اس کی ایسی نگہبانی کی کہ اس کے لعاب میں ایسا تیزاب پیدا کر دیا کہ لمحوں میں وہ کانٹے پگھل جاتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ المہیمن جل جلالہ سے حفاظت طلب کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء احسانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داعن، بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ الحمدللہ۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں العزیز جل جلالہ، اللہ سب پر غالب ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام بیان آپ کو ملتا رہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منزہ یعنی پاک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔